فیٹی لیور انتہائی خطرناک اور پیچیدہ بیماری جو آپ کو اندر ہی اندر کھا جائے۔ فیٹی لیور کو نارمل کرنے کا جادوئی نسخہ کیا ہے؟ آج ہم اس اہم ترین موضوع پر بات کریں گے۔ میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ پلس نیوز۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف طبی معالج حکیم مشرف علی زیدی۔ آپ وفاقیہ طبہ پاکستان کے سیکرٹری ہیں اور فیٹی لیور کے حوالے سے جو علاج معالجہ کی صورتحال ہے اس کو بہت ہی بہتر انداز میں سمجھتے ہیں۔ میں اس چیز کا ذاتی شاہد ہوں کہ میں نے ایک پیشنٹ جو ہے نا وہ ان کو ریفر کیا تھا۔ وہ بڑی دیر سے ادویات لے رہا تھا لیکن اس کا فیٹی لیور جو ہے وہ نارمل نہیں ہو رہا تھا، سمجھے کہ گریڈ 2 پہ فیٹی لیور تھا۔ تو انہوں نے کیا کمال کیا کہ 2 سے 3 ہفتے میں وہ فیٹی لیور نارمل ہو گیا۔ آج ہم ان سے وہ پوچھتے ہیں کہ آخر ایسا کیا معجزاتی علاج تھا، ایسا کیا جادوئی نسخہ تھا ان کے پاس کہ گریڈ 2 کا فیٹی لیور جو ہے وہ چند دنوں میں نارمل ہو گیا۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ حکیم صاحب، فیٹی لیور جو ہے نا وہ عصر حاضر میں ایک بہت تیزی سے پھیلنے والا مرض ہے، کیونکہ ہمارا کھانا پینا جس طرح کا ہے ہر دوسرا تیسرا بندہ بلکہ ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد جو ہے نا وہ فیٹی لیور کا شکار ہے، لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ فیٹی لیور جو ہے کیا یا اس کی علامات کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ فیٹی لیور کیا ہے اور اس کی علامات سے کس طرح ایک عام آدمی جانے کہ اس کا لیور پہ فیٹ آ گیا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ شہزاد بھائی، آپ نے فیٹی لیور کے بارے میں جو چیزیں بتائی ہیں یہ اس سے بہت زیادہ خطرناک مرض ہے۔ آپ جتنے بھی خطرناک اور پیچیدہ قسم کے امراض کے مریض دیکھیں گے ان کی ہسٹری میں فیٹی لیور ہوگا۔ فیٹی لیور گریڈ 2 تو ایسا پھیل چکا ہے کہ اب بہت سارے مریضوں کو بتائیں کہ آپ کو فیٹی لیور ہے تو کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، یہ تو سب کو ہوتا ہے۔ اچھا، یہ عطائی ڈائٹیشین، عطائی نیوٹریشنسٹ اور جو عطائی ایلوپیتھک ڈاکٹرز انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ کر بکواس کرتے ہیں وہ پہلے کہا کرتے تھے کہ لبلبا ریپیریبل نہیں ہوتا اور یہ ڈائبٹیز کا لیور سے اور معدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جو فیٹی لیور کے پیشنٹ ہیں وہ پہلے فیٹی لیور کا علاج کروائیں تو پھر ان کی ڈائبٹیز مینیج ہوگی۔ اور اصل بات میں آپ کو بتاتا ہوں فیٹی لیور کے زمرے میں کہ ہمارا جو جگر ہے یہ پورے جتنے بھی ہمارے اعضاء کام کر رہے ہیں سب کو جو انزائم کے را مٹیریل ہے وہ ہمارے جگر نے پرووائڈ کرنا ہوتا ہے۔ جب فیٹی لیور ہو جائے تو سمجھیں کہ باقی پورے جسم کی کارکردگی بھی متاثر ہو گئی، آپ کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، آپ کے بے شمار مسائل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ علامات آپ کے اندر ہیں جو میں بتانے لگا ہوں جی، تو سمجھیں کہ آپ کو فیٹی لیور ہو گیا۔ پھر میں اس کے وجوہات کی طرف آؤں گا، پھر میں آپ کو وہ جادوئی نسخہ شہزادی بتاؤں گا جو آج آپ پوچھ رہے ہیں۔ جو آپ نے پیشنٹ بھیجا تھا میں نے اس کو بغیر ٹیسٹ کیے، اس کی کونیاں کالی تھیں اور اس کی گردن کے پیچھے بلیک کلر کی لائنیں تھیں۔ اچھا، حجامہ کروانے ہمارے پاس آیا تھا، آپ نے یاد ہوگا آپ کے پیشنٹ، بالکل، ہاں جی، کہ جی میرا یہ والا معاملہ ہے، میرا شاید سننا ڈیٹس میں آیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ آپ کا نا جگر جو ہے نا وہ فیٹی ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، اگر اس طرح کی علامت آتی ہے سب سے پہلے اس کے بعد کھانا کھانے کے فوراً بعد سستی آ جاتی ہے آپ کو، اگر کھانا کھایا اور تو آپ ڈاؤن ہونا شروع ڈاؤن ہو، اچھا، انرجی ڈاؤن نیچے چلی جاتی ہے۔ ہاں، انرجی ڈاؤن ہو جاتی ہے، ٹیک لگائی ہے تو وہیں نیند والی کیفیت آ گئی ہے، اگر آپ لیٹے ہیں تو آپ کو غنودگی آ جائے گی سونے والی۔ یہ فیٹی لیور کی پکی علامت ہے۔ ہاں جی، اس کے علاوہ وزن میں کمی ہونا شروع ہو جائے اچانک تو سمجھیں فیٹی لیور ہو گیا۔ اس کے بعد اگر آپ کو بلا وجہ تھکاوٹ ہونا شروع ہو گئی ہے، آپ کام بھی نہیں زیادہ کر رہے، کرسی پہ بیٹھ گئے دیکھ رہے ہیں بس سارے معاملات کو، اور آپ کو تھکاوٹ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فیٹی لیور کے پیشنٹ ہیں آپ۔ فٹیگ اس کی کیونکہ بڑی مین نشانی ہے۔ اچھا، پیٹ کے دائیں حصے میں ہلکا ہلکا درد رہنا، مسلسل ہلکا ہلکا درد رہنا، کبھی ہو جانا کبھی ٹھیک ہو جانا، یہ بھی فیٹی لیور کی نشانی ہے۔ اچھا، جسم میں خارش کا ہونا، اچھا، پوری جسم پہ کہیں کبھی کبھی، ہاں کبھی کہیں اور خارش کی مختلف قسم کی اقسام، کبھی گردن پر، کبھی کندھوں پر، کبھی ہاتھ پر، کبھی پاؤں پر، خاص طور پر جنسی اعضاء کے ارد گرد جو ہے خارش ہونا،
یہ فیٹی لیور کی نشانی ہوتی ہے. اچھا اس کے علاوہ ہاتھ کی ہتھیلیاں سرخ ہو جاتی ہیں فیٹی لیور کے پیشنٹ کی. اچھا روٹین سے زیادہ یعنی سرخ ہو جانا. ہاں مطلب نارمل ہوتی ہیں پہلے جیسے ہر کسی کی, تو وہ اس سے زیادہ اچھا اس سے زیادہ سرخ ہو جاتی ہیں. ہاں جی. اچھا حکیم صاحب کیا اس میں جو فیٹی لیور کی آپ نے علامات بتائی ہیں, کیا توند بڑی ہو جانا بھی کوئی علامت ایسی ہے اس میں, یا کوئی حقیقت کے جن کی کہتے ہیں توند بڑھ جاتی ہے ان کو بھی فیٹی لیور ہوتا ہے؟ توند یہ مردوں میں خاص نشانی آتی ہے. اچھا فیمیل میں نہیں آتی اور بچوں میں نہیں آتی. اچھا بچوں میں بھی فیٹی لیور ہو جاتا ہے؟ بچوں میں بہت فیٹی لیور ہو جاتا ہے. اچھا بچوں کا بھی فیٹی لیور ہو جاتا ہے. بہت سارے کیسز جو ہیں وہ ڈائگنوز ہی نہیں ہو پاتے نا, وہ دوسرے معاملات ہوتے ہیں. جو آپ توند والی نشانی بتا رہے ہیں یہ ڈائبٹک ہو اور فیٹی لیور ہو تو پکی نشانی ہے, توند نکل آتی ہے, پورا جسم سوکھنے کی طرف چلا جاتا ہے اور توند بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا حکیم صاحب ناظرین کو ذرا اس پر بھی آگاہ کریں کہ اس کے اسباب کیا ہیں, کیوں فیٹی لیور ہو رہا ہے قوم کو اتنا, جو اتنے پیشنٹ بڑھ رہے ہیں نا؟ اس کا جی سب سے جو بڑا کاز ہے اس وقت وہ ایلوپیتھک ادویات ہیں. اچھا میپرازول جو ہے وہ فیٹی لیور کر رہا ہے, اور پین کلرز فیٹی لیور کر رہی ہیں, اور ایلوپیتھک کا بے تحاشا جو کویک استعمال کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے ہر دوسرے فارماسسٹ نے اپنی ڈگری کرائے پر دی ہوئی ہے, اپنا لائسنس کرائے پر دیا ہوا ہے. اور لائسنس کس کو کرائے پر دیا ہوا ہے؟ میٹرک اور نان میٹرک لوگوں کو. وہ لوگ اندھا دھند اینٹی بایوٹک کا استعمال کر رہے ہیں, اور اینٹی بایوٹک کی ان جنریشن کا استعمال کر رہے ہیں کہ جو کہ جگر کو اڑا کے رکھ دیتی ہیں. اس کے علاوہ ہماری غذائی عادات بھی اس کا سبب بن رہی ہیں. لیکن کھانا کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینا سمجھیں یہ فیٹی لیور کو دعوت دینا ہے. اچھا بہت خطرناک, بہت زیادہ خطرناک ہے. خاص ٹھنڈا پانی جو ہے وہ فیٹی لیور کرتا ہے. تو ہماری تو عادت ہی یہی ہوتی ہے کہ کھانا گرم کھاتے ہیں اور پانی ٹھنڈا مانگتے ہیں. بالکل, اس کے بعد پھر گرم چائے پیتے ہیں. ہاں پھر گرم چائے پیتے ہیں. مطلب ہمارا ایک محکمہ ہے, کہنا نہیں چاہیے, ہمارا ایک دوست تھا تو وہ نہ چائے پی لیتا تھا, چائے پینے کے بعد کولڈ ڈرنک بھی پی لیتا تھا, کولڈ ڈرنک پینے کے بعد اگلے کسی کے پاس گیا ہے 5 منٹ بعد دوسرے ساتھ والے کیبن میں, وہاں پھر چائے پی لیتا تھا, واپس جا کے پھر کولڈ ڈرنک پی لیتا تھا. مطلب وہ تو سمجھ ہی نہیں آنے دیتا ہوگا باڈی. آپ کا بھی وہ دوست تھا یاد, اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے, وہ پولیس میں ہوتا تھا. تو اس طرح کے مریضوں کو تو فیٹی لیور ہونا ہی ہونا ہے. تو یہ بہت خطرناک چیزیں, ان چیزوں کا احتیاط کریں. اچھا حکیم صاحب ناظرین کو ذرا یہ بھی بتائیں کہ جو ہماری غذائی عادات و اطوار ہیں, یا خاص کر ہماری نوجوان نسل کے, اس کا کتنا اثر ہے فیٹی لیور ہونے میں؟ کہ جی کہتے ہیں کہ جو غذائی عادات جب بگڑ جاتی ہیں اس کا بھی اثر ہوتا ہے. بالکل بالکل, میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ تلی ہوئی چیزیں ریگولر کھانا, مطلب آپ نوٹ کر کے دیکھ لیں ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ ایک دن میں تلی ہوئی چیز کوئی نہ کوئی ضرور کھاتے ہیں. چینی کا بے تحاشا استعمال ہو رہا ہے, یہ فیٹی لیور کا بہت بڑا سبب ہے. یہ بچوں میں, نوجوانوں میں, بڑوں میں جو پروسیسڈ چینی ہے نا, اور ایڈڈ شوگر جو ہے, یہ فیٹی لیور کا بہت بڑا ہے. کولڈ ڈرنکس کا بے تحاشا استعمال ہے. جو کولڈ ڈرنکس مہمانوں کے لیے ہوا کرتی تھی پہلے کسی دور میں, پرونا آیا بوتل پاڑ لیا ہو, آج یار تینوں بوتل پہ آئی ہے, مطلب یہ وہ جو ختم ہو گیا, کبھی کبھار آتی ہوتا تھا, اب جو وہ روز کا معمول بن گیا, کھانے کا حصہ بنا لیا لوگوں نے, دسترخوان کا حصہ بنا لیا, ٹیبل پر لازمی ہوتی ہے, تو فیٹی لیور ہو رہا ہے اس سے. اس کے علاوہ جامع شیری جیسے جو شربت ہیں جن کے اندر سوائے بیماری کے کچھ نہیں ہے, مطلب لال رنگ ہے اور ڈھیر چینی ہے, فلیور ہے. اور چینی کا بھی کہتے ہیں کہ وہ دوسرے طریقے سے اس کو کر رہے ہیں, ہائی فرکٹوز سیرپ کیا سنا یوز ہوتا ہے, وہ تباہ کر رہا ہے جگر کو. فیٹی لیور کے بھی بہت کیسز اس کی وجہ سے سامنے آ رہے ہیں. شوگر اس کی وجہ سے ہو رہی ہے, گردے خراب کیونکہ زیادہ کام کرنا پڑتا ہے نا, گردوں کو بھی زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. لبے خراب ہونے کے کیسز اس کی وجہ سے آ رہے ہیں, اور میدے کا بیڑا غرق جامع شیری روح. بہرحال یہ قابل علاج ہے. اچھا اگر یہ حکیم صاحب قابل علاج ہے تو وہ اپنا نسخہ بھی بیان کر دیں, اب جادوئی نسخہ, اب جس سے لوگ مستفید ہو سکیں. بہت سے لوگ آپ تک نہیں پہنچ پاتے ہوں گے تو وہ آپ کے لیے دعا گو رہیں گے. میں تمام ناظرین کو, اور جو فیٹی لیور گریڈ 2 نان الکوہولک فیٹی لیور کے شکار ہے, وہ پہلے تو سب سے پہلے اپنی غذائی عادات چینج کریں. اپنی غذا میں سے وہ چیزیں نکالیں جو ان کا اسباب بنتی ہیں اور اس کو بڑھاتی ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا ہے سب سے آسان جو حل ہے اس کا, وہ ہے واک. یہ صرف شوگر پیشنٹ کے لیے واک کافی نہیں ہوتی. کھانا کھانے کے بعد بیٹھنے کی بجائے آپ تھوڑی سی چہل قدمی لازمی کریں. شہد اور سیب کا سرکہ فیٹی لیور کے لیے بڑا زبردست ہے.
اچھا ہاں جی، صبح پانی گرم پانی نیم گرم پانی لیں، اس کے اندر 1 چمچ سیب کا سرکہ ڈالیں اور 1 چمچ شہد ڈالیں، اس کو مکس کریں، نہار پیٹ وہ لے لیں۔ اچھا اس کے بعد چہل قدمی کریں، ناشتہ وغیرہ کریں، اور جو میرا بتایا ہوا نسخہ ہے یہ صبح دوپہر شام لیں۔ چائے بالکل چھوڑ دیں، چائے کی جگہ جو کہوہ ہے وہ آپ نے دار چینی اور ادرک کا لینا ہے جی۔ ادرک 1 چمچ کے برابر باریک باریک کاٹ لیں اور اس میں 1 چٹکی دار چینی ڈالنی ہے۔ اچھا اگر آپ ڈائبٹک نہیں ہیں تو بالکل معمولی سی شکر ڈالنی ہے، اس میں نہ چینی ڈالنی ہے، نہ گڑ ڈالنا ہے، نہ شہد ڈالنا ہے، اس میں کہوے میں جی معمولی سی آرگینک شکر ڈالنی ہے، اس کو اتنا پکانا ہے 1.5 کپ پانی کو کہ وہ 1 کپ رہ جائے۔ ناشتے کے بعد آپ نے یہ لینا ہے۔ اچھا اسی طرح جب بھی چائے کی کریونگ ہو تو اس کہوے کو یہ کہوہ لے لیں، یہ کہوہ لینا ہے، اور نسخہ نوٹ کریں جس کو شہزاد بھائی جادوئی نسخہ کہہ رہے ہیں، وہ جڑ سے ختم کر دے گا اس مرض کو، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن میں۔ یعنی کہ اگر آپ کو فیٹی لیور ابھی ڈائگنوز ہوا ہے اور آج ہی اس کا علاج شروع کریں، 10 دن بعد انشاءاللہ بھلے چنگے ہوں گے۔ نسخہ بڑا سادہ ہے، ریوند خطائی جی، سونف، ہلدی اور ملٹھی، 4 چیزیں یعنی یہ 4 چیزیں آپ نے لینی ہے اور ہم وزن لینی ہے۔ جی۔ ہم وزن لے کے ان کو صفوف بنا لیں، اور 1 چائے کا چمچ صبح، 1 چائے کا چمچ شام کو، اور 1 چائے کا چمچ دوپہر کو، صبح دوپہر شام کھانا کھانے کے بعد لیں۔ اور اگر اس جو کہوہ میں نے بتایا اس کے ساتھ لیں گے تو انشاءاللہ بہت جلدی بھلے چنگے ہو جائیں گے۔ تو حکیم صاحب آپ نے اسی نسخے سے جو میرا بھیجا گیا پیشنٹ تھا وہ ٹھیک کیا تھا؟ آپ کا پیشنٹ کا تھوڑا سا معاملات اور بھی تھے۔ اچھا، یہ جو میں نے 3 چیزیں بتا دی، اس میں جو بھی مسئلہ ہوگا، جگر کا کوئی اور بھی مسئلہ ہوگا، انشاءاللہ وہ بھی بہتر وہ بھی بہتر ہو جائے گا۔ جی ناظرین، یہ تھے حکیم مشرف علی زیدی، جنہوں نے آج فیٹی لیور کو بڑی آسانی کے ساتھ نارمل کرنے کا نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کیا، لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا لائف سٹائل تبدیل کریں گے۔ یہ نہیں ہوتا کہ یہ دوائی جو ہے جیسے وہ محاورہ بنا ہوا ہے کہ گولی اندر اور درد جلندر، یہ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ اپنا لائف سٹائل تبدیل کریں گے، آپ وہ کھانے پینے کی عادات کو بدلیں گے، اور پھر آپ یہ نسخہ استعمال کریں گے جس طرح انہوں نے بیان کیا ہے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کا لیور بھی جو ہے وہ نارمل ہو جائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ اگر جس کا جگر نارمل ہے، نارمل فنکشن کر رہا ہے، اس کی پوری باڈی انشاءاللہ نارمل فنکشن کرنا شروع کر دے گی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ کو ہماری اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اپنے میزبان شہزاد چودھری اور حکیم مشرف زیدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔